حضرت سمود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک واقعہ کہ قوم سمود عاد کی وارث ہوئی، جیسے قوم عاد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وارث ہوئی تھی، ویسے ہی قوم سمود جو تھی وہ قوم عاد کی وارث بنی۔ سمود بھی عاد کے نقش قدم پر چلی، جس طرح قوم عاد قوم نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلی تھی۔ سمود کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوبصورت تھی، اس میں باغات تھے، چشمے تھے، بڑے بڑے باغ تھے جن کے نیچے سے نہریں جاری تھیں۔ قوم سمود عمارت، زراعت اور باغوں کی کثرت میں عاد کی طرح تھے۔ انہیں عقل اور کاریگری میں ان پر فوقیت حاصل تھی۔ وہ پہاڑوں میں سے خوبصورت گھر تراش لیا کرتے اور پتھروں میں نہایت عمدہ نقوش بنا لیتے۔ ان کی عقل اور صناعت کے آگے پتھر موم کی طرح ان کے لیے نرم ہو جاتے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جیسے انسان شمع کے ساتھ کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی ان کے شہر میں داخل ہوتا تو حیران ہو جاتا۔ وہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے محلات دیکھتا جیسے جنوں نے بنایا ہو، اور دیواروں پر خوبصورت پھول دیکھتا جیسے موسم بہار نے پھول اگائے ہوں۔ اللہ نے سمود پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے، بلکہ اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان ان سے بارش کے ذریعے سخاوت کرتا اور زمین نباتات اور پھولوں سے سخاوت کرتی، اور باغ پھلوں اور میووں کے ذریعے سخاوت کرتے۔ اللہ نے انہیں رزق میں اور عمر میں برکتیں عطا کیں، لیکن اس کے باوجود قوم سمود ناشکری پر تھی۔ ان سب چیزوں نے سمود کو اللہ کی عبادت اور شکر پر آمادہ نہ کیا، بلکہ کفر اور سرکشی پر آمادہ کیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور انہیں جو ملا اس پر خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقت میں زیادہ کون ہے؟ انہوں نے خیال کیا وہ کبھی مریں گے نہیں اور نہ کبھی اپنے محلات اور باغات سے نکلیں گے، اور یہ گمان کیا کہ موت ان پہاڑوں میں داخل نہ ہوگی اور اسے ان تک کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا۔ شاید انہیں گمان ہی نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس لیے غرق ہو گئی کہ وہ وادی میں تھی، اور قوم عاد اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ نرم زمین میں تھی اور وہ خود موت اور خوف سے امن کی جگہ میں رہے۔ اب بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پتھر گھڑ لیے، بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ قوم نوح اور عاد کی طرح پتھروں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کے بندے بن گئے۔ اللہ نے انہیں رزق دیا اور عزت دی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور انہوں نے انسانوں کو ذلیل کیا۔ بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عجیب بات کہ وہ پتھر جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں، نہ تو وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے نہ انکار، وہ اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ کیا آقا غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی سے انکار کیا اور اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف رسول کو بھیجنے کا ارادہ کیا، جس طرح اللہ نے پچھلی قومیں جیسا کہ قوم نوح کی طرف بھیجا، قوم عاد کی طرف بھیجا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ زمین میں فساد پچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان میں ایک آدمی صالح نامی بھی تھے، وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے، عقل اور نیکی میں پرورش پائی۔ وہ بہت شریف لڑکے تھے، بہت ہی ہدایت یافتہ تھے۔ لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ صالح علیہ السلام ہیں، یہ صالح علیہ السلام ہیں۔ لوگوں کو ان سے بہت سی توقعات تھیں، کہا کرتے تھے کہ ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی شان۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح علیہ السلام ان کے شریفوں اور امیروں میں سے ہوں گے، اور یہ خیال کیا کرتے کہ ان کا شاندار محل ہوگا اور بڑا باغ ہوگا، اور ان کے والد کی رائے تھی کہ ان کا بیٹا اپنی عقل کی وجہ سے بہت مال کمائے گا اور لوگوں میں نکلے گا، اپنے گھوڑے پر نکلے گا، اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے، لوگ اسے
اسے سلام کریں گے، کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا لڑکا، اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ جب وہ لوگوں کو یہ کہتے سنے گا تو یہ خوش نصیب ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی امیر ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفرازہ اور چاہا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجیں تاکہ وہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور میں لے آئیں، اور اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی۔